أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. حاضرین محترم، بزرگ عزیز و معزز خواتین، سورۃ المجادلہ کی جو آیات آپ کے سامنے آج کی اس مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، یہ آیت نمبر 5، 6 اور 7۔ اس سے پہلے کے آیات میں سورۃ المجادلہ کا سبب نزول کے ساتھ ان آیات کی تشریح بھی کی گئی، اور پچھلی آیات میں جو حکم بیان کیا گیا وہ حکم بھی آپ کے سامنے واضح کیا گیا، جو ظہار کا حکم، جس میں ایک انسان، ایک مرد اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا ہے انت علیہ کظہر امی، تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو گئی ہو، یعنی ماں جس طرح حرمت والی ہے، اس سے بستری تعلقات حرام ہیں، اسی طرح تمہارا بھی معاملہ ہے۔ یہ جاہلیت میں بڑی سخت طلاق سمجھی جاتی تھی، اور یہی معاملہ حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ پیش آیا، جو ان کے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے ظہار کیا۔ تو چونکہ اسلام کے اندر یہ پہلا واقعہ تھا اس طرح کا، تو مسئلے کی وضاحت کے لیے وہ خاتون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے اور آپ سے بحث و تکرار کرتی ہے اس معاملے کے اندر۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ آیات، بلکہ یہ صورت اور یہ شروع کی آیات نازل ہوتی ہیں، جو آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک جن آیات کی تشریح اور مفہوم آپ کے سامنے رکھا جا چکا۔ تو ان آیات میں ظہار کا حکم اللہ نے بیان فرمایا، جو اسلام کے اندر ایک حرام کام قرار دیا گیا۔ ظہار کو طلاق کے حکم میں تو اللہ نے نہیں رکھا، بلکہ ایک بہت بڑا گناہ جس کا کفارہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کر دیا کہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، آیت نمبر 3 میں اللہ نے اس کے کفارے کو ذکر فرمایا۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں، پھر جو انہوں نے کہا وہ اس کی طرف پلٹ آتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے فتحریر رقبہ، آپس میں ایک دوسرے سے ہم بستری کرنے سے پہلے لازمی ہے کہ وہ ایک غلام یا لونڈی آزاد کریں، یعنی ایک گردن کو آزاد کریں۔
اور اس میں مومنہ کی کوئی شرط، مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، اس کی کوئی شرط نہیں ہے، جبکہ قتل کا جو کفارہ ہے تو اس کے اندر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فتحریر رقبۃ مؤمنہ، وہاں پر ایک گردن کو آزاد کرنا اللہ نے شرط لگائی کہ وہ مومن ہو، لیکن یہاں پر اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اور اگر یہ نہ ملے، جس طرح اس زمانے کے اندر اس طرح کی کوئی فیسلٹی موجود نہیں ہے، تو پھر دوسرے نمبر پر فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو اگر غلام یا لونڈی نہ ملے آزاد کرنے کے لیے تو پھر 2 مہینے مسلسل وہ روزے رکھے، یعنی وہ مرد جس نے زہار کیا۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ ابھی 60 مسکینوں کو بھی وہ کھانا کھلائے گا، چاہے ایک ہی وقت میں ہو یا متفرق اوقات میں ہو، ایک ہی جگہ ہو یا مختلف جگہوں پر ہو، تو یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی علماء نے اس کی وضاحت کی کہ یہ بھی آپسی تعلقات سے پہلے کھلا دیا جائے۔ تو یہ جو کفارہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تاکہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اس طرح کا اگر حرام کام ہو جائے تو پھر یہ کفارہ بھی ادا کیا جائے۔ اور فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو نہیں پھلانگنا، ان کو کراس نہیں کرنا، یہ ریڈ باؤنڈری ہے جس کو کراس کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کو اگر سرزد ہو جائے تو پھر کفارے کے طور پر یہ 3 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں ان چیزوں میں سے کسی ایک کو ادا کرنا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو ان باتوں کو نہیں مانتا، ان حدود کو پھلانگتا ہے اور کفارہ بھی ادا نہیں کرتا، تو در حقیقت اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والا نہیں بنتا، تو ایسے لوگ کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ نے فرمایا، پہلے ہم ترجمہ جو پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ جو ہے ہم سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کی طرف جو ہے ہم توجہ دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس طرح جو ہے جو اللہ اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، ان پر ایمان نہیں رکھتے، تو ان کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا ان الذین، بلا شبہ جو لوگ یحادون اللہ ورسولہ، مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کے نافرمانی کرتے ہیں، تو یہ لوگ ذلیل کیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جس طرح ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں، یعنی پچھلی قوموں کے اندر جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کیے ان کو اللہ نے ذلیل کیا۔ وقد انزلنا، اور در حقیقت ہم نے اتار دی ہیں، آیات بینات، کھلی آیات، کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں ہم نے اتار دی ہیں۔ اس کے باوجود بھی جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے ذلتیں ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، ذلت آمیز عذاب ہے، بڑا ہی توہین کرنے والا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن یبعثہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائیں گے دوبارہ، ان کی قبروں سے اللہ اٹھائیں گے، جمیعاً، جو سب کے سب، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، سب کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اس زمین سے پھر موت کے بعد۔ فَيُنَبِّئُهُمْ، تو اللہ تعالیٰ انہیں خبر کریں گے، بما عملوا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا، ان کے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ انہیں خبر دیں گے۔ احصاہ اللہ، اور ان اعمال کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر رکھا ہے، حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر رکھا ہے۔ وَنَسُوهُ، اور جن لوگوں نے یہ بدعملی کی انہوں نے وہ بھول گئے اس چیز کو، جو انہوں نے عمل کیا اس کو وہ بھول گئے، لیکن اللہ نے نہیں بھولا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو
حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، یہ خبردار کرنے کے لیے، قیامت کے دن۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، شہید، نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے گویا یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں جس کے اللہ تعالیٰ خبر دیں گے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ جو حاضر ہے اور جو ہے نگہبان ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مزید آگے بیان فرماتے ہیں، الم ترى، کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتے ہیں، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہیں، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے وہ زمین میں ہو یا زمین کے اندر ہو، یا آسمانوں میں ہو یا آسمانوں کے اوپر ہو، ہر چیز کے بارے میں اللہ کو علم ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ما یکون من نجوا، کہ اگر کوئی سرگوشی ہوتی ہے، من نجوا ثلاثۃ، تین آدمیوں کی، تین اشخاص کے درمیان میں کانا پھوسی ہوتی ہے، رازداری کی باتیں ہوتی ہیں، اور آپس میں چپ کے باتیں کرتے ہیں، جو تین آدمی ہیں، الا هو رابعهم، مگر یہ کہ چوتھا وہاں پر اللہ تعالیٰ، اس کو اپنے علم سے وہاں پر حاضر ہے، اس کے علم کے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ ان تینوں کی کانا پھوسی جو ہو رہی ہے، جو چوتھا آدمی نہیں جان سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہے، اپنے علم کے اعتبار سے وہ جان رہا ہے۔ ولا خمسۃ، اور نہ پانچ ہوتے ہیں، الا هو سادسهم، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر چھٹا ہے۔ ولا ادنی من ذلک، اور اس سے کم بھی اگر ہوں، ولا اکثر، اور اس سے زیادہ بھی ہوں، یعنی تین سے کم بھی کیوں نہ ہوں اور پانچ سے زیادہ بھی کیوں نہ ہوں، الا هو معهم، مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ ثم ینبئہم، پھر اللہ تعالیٰ خبر دیں گے، باخبر کریں گے، بما عملوا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا، جو کچھ انہوں نے کہا، جو کچھ رازداری میں باتیں ہوئی، جو کچھ چھپ کر کیا گیا، یوم القیامہ، اور یہ خبر دینے کا وقت کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پورا ریکارڈ ہر بندے کا، جو کچھ اس نے چھپ کر بھی کیا ہو، یہ سب کے سامنے بھی کیا ہو، رازداری میں کیا ہو، راتوں کے اندھیروں میں کیا ہو، جو کچھ بھی اس نے کیا، اللہ تعالیٰ اس کو باہر کریں گے اور خبر دیں گے قیامت کے دن۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء، ہر چیز کے بارے میں، علیم، بڑے جانکار ہیں، بڑے علم والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ تو یہ آیات کا مفہوم اور ترجمہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ اب ان آیات کے اندر جو باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بیان فرما رہے ہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ پہلی آیت میں، یعنی آیت نمبر 5 میں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے خلاف وہ جنگ کرتے ہیں، یا اللہ اس کے رسول کے خلاف انہوں نے اپنی خواہشوں کو، یا کہ اپنے معبودوں کو انہوں نے برتر کر رکھا ہے۔ اب ایسے وہ لوگ ہیں جو در حقیقت کفار و منافقین، جس میں یہود و نصارہ بھی ہیں، یہ لوگ شامل ہیں، جس میں اللہ نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ، الذین جو ہے اس میں موصول ہے، جو الذی کی جمع ہے، کہ بے شک بے شک الذین، جو لوگ، یحادون، مخالفت کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، کس کی؟ اللہ، اس کے رسول کی۔ تو جو لوگ نافرمانی پر اتر آتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟
ان کا انجام کیا ہے؟ کبتو، ان کو ذلیل کیا جائے گا، کما کبت الذین من قبلہم، جس طرح ذلیل کیا گیا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزر گئے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کبتو کا جو صیغہ استعمال کیا، جو ورڈ استعمال کیا ہے، یہ فعل ماضی کا ہے، فعل ماضی مجہول کا ہے، اور بیان کرنا مقصود ان لوگوں کے لیے ہے جو اب حاضر ہیں یا کہ جو بعد میں آئیں گے، لیکن لفظ جو ہے استعمال جو ہوا ہے وہ ماضی کا۔ اور قرآن کا یہ اسلوب کئی جگہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ معاملے کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ ہو کر رہے گا، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ پاسٹ ٹینس کو استعمال کرتے ہیں، جو یہاں پر استعمال ہوا ہے کبتو، اس اعتبار سے کہ ان کے مقدر میں ذلت ہے یقینی طور پر، جس طرح گویا پاس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے کہ اس چیز کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہمیشہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ اور ثبوت کے طور پر اللہ نے پیش کیا کہ دیکھو پچھلی اقوام کو بھی ذرا دیکھ لو، جب بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفتیں ہوئی ہیں، اور جو لوگ رسول کے خلاف جنہوں نے اپنا علم اٹھایا اور جو مخالفت پر اتر آئے، جو جنگوں کے لیے تیار ہو گئے، ذرا ان کی حالتیں کیا ہوئیں، ذرا اس کی طرف نظر کرو۔ یہ آیات جیسے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے مدنی آیات ہیں، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ابھی کفار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ معاملات جاری ہیں، ابھی جنگوں کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ذلت اور شکست تمہارے حق میں ہوگی۔ ذرا پچھلی اقوام کی طرف دیکھ لو کہ نوح کی مخالفت میں جو آئے وہ غرقاب ہوئے، اسی طرح موسیٰ کی مخالفت میں جو آئے فرعون کا پورا لشکر نیست و نابود ہو گیا، اسی طرح ہود علیہ السلام کے مخالفت میں جو آئے اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں برباد کیا، قوم سمود صالح علیہ السلام کی مخالفت میں جو آئی پوری قوم تہس نہس کر دی گئی۔ یہ مثالیں بھری پڑی ہیں قرآن کریم کے اندر، ان اقوام کے حالات بیان کیے گئے ہیں، تو ان کی طرف نظر کرو، کہیں تمہارا بھی وہی حشر نہ ہو جائے کہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں تم آگے بڑھتے ہوئے جنگوں کی طرف آ جاؤ، تو نتیجہ صاف ظاہر ہوگا کہ تمہیں بھی ذلت اٹھانی پڑے گی، تم بھی ناکام ہو جاؤ گے جس طرح پچھلی اقوام ناکام ہوگی۔ تو اب ہوا وہی معاملہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کیا، جس طرح وہ کر و فر کے ساتھ، فخر و غرور کے ساتھ پہنچے تھے بدر کے میدان میں کہ ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے، اور وہاں پر 3 دن تک ہم اپنے گانے والیوں کے ساتھ، ڈھول اور دف بجانے والوں کے ساتھ ہم وہاں جشن منائیں گے، شراب پلائی جائے گی، مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں ہم شراب پئیں گے۔ تو اس طرح کے زعم میں وہ لوگ آئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پر 70 ان کے قتیل ہوئے، 70 لوگ مارے گئے، اور 70 کو قیدی بنایا گیا، بڑی ذلت انہیں اٹھانی پڑی۔ اسی طرح بعد کے جنگوں کے اندر بھی، جنگ احزاب میں، پھر فتح مکہ کے وقت میں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے ذلتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر کر دی ان آیات کے اندر، جو بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، اپنی منمانی کرے گا، اور اللہ اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر اوروں کے طریقوں کو اپنائے گا، ذلت کو اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا۔ یہ تو ان قوموں کے لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کی مثال دے کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات پچھلے قوموں کی مثال کے طور پر بیان فرمائی ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو پھر اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ آج بھی مسلمان جہاں پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں،
ورلڈ پاپولیشن کے اعتبار سے سیکنڈ نمبر ہے، اور دنیا کا جو ہے ون فورتھ پاپولیشن مسلمانوں کا ہے، تقریباً 2 بلین سے زیادہ مسلمان موجود ہیں اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی اپنی کوئی اجتماعیت باقی نہیں ہے، اپنی کوئی طاقت ان کی اپنی منوانے کے لیے وہ لوگ موجود نہیں ہیں، بلکہ غیر ان پر مسلط ہیں، اور مسلمانوں کی جو طاقتیں، جو نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں، ان کا استعمال کرنے والے اور ان سے فائدہ اٹھانے والے مسلمان کم اور غیر زیادہ ہیں۔ مسلمانوں کی سرزمین میں غیر گھس پڑے ہیں، مسلمانوں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ حالات ہمارے سب کے سامنے ہیں، اور اس کی وجہ وہی ہے جو اللہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفتیں کی ہیں اور کر رہے ہیں، تو پھر دنیا میں بھی آخرت تو برباد ہے ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ذلت مسلط کرتے ہیں، اور ذلتیں مسلمانوں کے نصیب میں جو موجود ہیں آج کے دور کے اندر، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، ان کے احکامات کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اور ان کے طریقے پر چلنے سے ہم جو ہے عملی طور پر انکار کر دیے، زبانی طور پر اقرار کر بھی لیں، لیکن عملی طور پر جو ہم اس کے لیے آگے نہیں بڑھے اور نہ بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے وزن کر دیا، تمام طاقتیں، تمام قوتیں ہونے کے باوجود بھی، نفری قوت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، حکومتیں بھی ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی اپنی کوئی حیثیت ورلڈلی لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر موجود نہیں ہے، بلکہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جو کفار کے، وہ ملک جو ہے ان لوگوں پر جو راج کرتے ہیں، ان کے منرل سے، ان کے جو ہے جو بھی جو ہے پوٹینشیل سے، ان سے جو ہے فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ یہ غیر فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو ان سے قوت میں بہت ہی زیادہ کمزور ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ نے ان پر ان کو مسلط کیا۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کو اپنا شیوا بنا لیا، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اپنی منمانیاں مقدم ہیں اور غیروں کے طریقے اپنا کر اس پر خوش ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بے عزت کر یہ سبق ان کے سامنے رکھ دیا کہ اگر تم عزت چاہے، اگر تم جو ہے دنیا کے اندر سرخرو ہونا چاہتے ہو، دنیا کے اندر بھی اپنا کوئی مقام تم بنانا چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے کہ تم صحیح ایمان پر آ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والے بن جاؤ۔ تو نبی کے طریقے کو جو اپنائے گا ایمان کے ساتھ، اللہ اس کو غالب کریں گے، جس طرح اس صورت کے آخری میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پر اینڈ کیا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، یہ فیصلہ ہو چکا۔ کیا فیصلہ ہو چکا؟ لأغلبن انا ورسلی، کہ ضرور غالب ہوں گے کون؟ میں اور میرے رسول، میں اور میرے رسول، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا رسول جو یہ غالب ہوگا، اور جو رسول کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے وہ لوگ غالب ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ عزتیں بھی دیں گے، ان کو اللہ غلبہ بھی دیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ پاور بھی دیں گے، اللہ انہیں حکومتوں سے بھی نوازیں گے، اور دنیا اور آخرت دونوں ان کی سنور جائے گی۔ اس کے برخلاف اس آیت میں جس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، کسی بھی مذہب ملت کا ماننے والا ہو، خود مسلمان بھی اگر جو اللہ اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیں گے تو پھر ذلتی ان کا مقدر ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ان سے دور ہو جائے گی، اللہ ان سے ہاتھ کھینچ لیں گے، اور جس سے اللہ ہاتھ کھینچ لیے، جس سے اللہ تعالیٰ مدد کرنے سے انکار کر دیے، دنیا کی کوئی طاقت ان کی مدد نہیں کر سکتی، دنیا کی کسی طاقت سے جو ہے وہ اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات ہم مسلمانوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ آج ہم غیروں کے طریقے پر چل کر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، در حقیقت یہ ذلتوں کا راستہ ہے، کامیابی اور عزت کا راستہ ایک ہی ہے جو اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے رکھا، وہ یہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس آ جائیں اور اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی ہم کوشش کریں، اپنی انفرادی زندگی میں بھی، انڈیویجول لائف کے اندر بھی، سوشل لائف میں بھی، اپنے گھروں کے اندر بھی، گھروں کے باہر بھی، اپنے بیوی بچوں میں بھی، اپنے دوست احباب میں بھی، اپنے کاروبار میں بھی، اور اسی طرح جو اپنے جو ہے دنیاوی معاملات کے اندر بھی، اور دین کے اندر بھی منمانیاں جو ہو رہی ہیں اس سے بھی ہمیں باز آنا ہے، اور ان بدعتوں سے اپنے آپ کو بچا کر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہمیں چلنا ہے تو اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے۔ تو اس پر جو ہے یہ آیت واقعتاً جو ہے ہمیں جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور جبکہ ہم نے کھلی کھلی نشانیاں، کھلی کھلی آیات ہم نے نازل کر دی ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ تم ہدایت سے دور ہو، تمہیں ہدایت نہیں ملی، تمہیں پتہ نہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ جو ہے بھئی صحیح ہدایت والی بات کون سی ہے، گمراہی کون سی ہے، ہدایت کون سی ہے، نہیں معلوم، تمہیں معلوم نہیں کہ روشنی کیا ہے، تاریکی کیا ہے، نہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ نور کیا ہے، ظلمات کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ نور واضح واضح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو کھلے کھلے انداز سے، واضح واضح انداز سے نازل کر دیا ہے۔ قرآن موجود ہے، تمہیں ہدایت کے لیے کافی ہے، لیکن تم اس قرآن کو چھوڑ کر اپنی ہدایات کو، اپنی ہدایت کو، اپنی توفیق کو، اپنے جو ہے راستوں کو تم کہیں اور تلاش کر رہے ہو، جبکہ تمہیں ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھ دیا ہے۔ تو لہٰذا قرآن چھوڑو گے تو تمہیں گمراہی ملے گی، اور یہ قرآن وہ ہے جو رب کی جانب سے نازل کیا گیا وہ نور ہدایت ہے، جہاں سے تمہیں اپنے ہر کام کے لیے، اپنے ہر بات کے لیے ہدایت کی روشنی تمہیں لینا ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں تم جو ہے کاشیس رہ جاؤ۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، بڑا جو ہے ذلت آمیز عذاب ہے، مہین۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ کیسا عذاب؟ مہین، بڑا ہی اہانت والا، بڑا ہی جو ہے ذلیل کرنے والا عذاب اللہ تعالیٰ رکھے ہیں، کیونکہ کافر دنیا کے اندر جو ہے غرور کے ساتھ، فخر کے ساتھ دندناتے پھرتے ہیں، اور دوسرے جو مومنین ہیں ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور حقیقت میں یہ ہے کہ عزت جو ہے اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنوں کے لیے ہے، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی ذلت آمیز عذاب اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ اور حقیقت میں یہ عذاب جو ہوگا، ایک تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب آخرت کا معاملہ آئے گا تو وہاں تو ان کے لیے یہ عذاب تو یقینی ہے۔ یوم یبعثہم اللہ، اور دوسری آیت میں اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ اس دنیا کے بعد والا مرحلہ ہے، جب ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس میں اللہ فرماتے ہیں جس دن یبعثہم، ان کو اٹھائے گا اللہ، یعنی اللہ ان کو اٹھائے گا، جمیعا، ان سبوں کو، یعنی ان میں سے کوئی نہیں چھوٹے گا۔ جو بھی اس دنیا میں آیا اس کو موت آئی ہے، اور موت آئے گی، اور پھر وہ دن بھی آئے گا کہ جتنے بھی مرے ہوئے لوگ ہیں ان سبوں کو اللہ تعالیٰ اٹھنے کا حکم دیں گے۔ جب سور اللہ پھونکیں گے، اسرافیل کو حکم دیں گے، تو یہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ پھر دوسرا جو سور پھونکا جائے گا اللہ کے حکم سے، تو اس سے جتنے بھی مردہ لوگ اس دنیا سے جا چکے، مٹی میں مٹی مل چکے، ان سب کو اللہ تعالیٰ اٹھنے کا حکم دیں گے۔ تو ہر آدمی اس زمین سے اٹھے گا، چاہے وہ اس کو دفنایا گیا ہو، چاہے اس کو جلا دیا گیا ہو، چاہے اس کی راکھ اڑا دی گئی ہو، چاہے اس کو جو ہے خونخوار درندے کھا چکے ہوں، چاہے جو ہے اس کو خونخوار پرندے جو اچک لیے ہوں، جس شکل میں بھی وہ ہو، اسی زمین پر جو ہے وہ ہے، کیونکہ وہ زمین کا آدمی ہے، زمین مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، تو اسی مٹی کے اندر وہ مل گیا۔ شکل الگ ہو سکتی ہے، جس کو ہو سکتا ہے جس کو دفنایا گیا وہ قبر میں جو مٹی سے مٹی مل گیا، جس کو درندے کھا گئے وہ بھی جو ہے زمین ہی پر جو ہے آخرکار جو ہے وہ درندہ بھی زمین ہی پر جو ہے وہ اس کی بھی موت ہوگی۔ اسی طرح جو پرندے اوپر لے کر اڑے اچکے، وہ بھی جو ہے اچک لیے تھے، وہ بھی زمین پر ہی واپس جو ہے گرے۔ تو جو کچھ بھی ہے اسی زمین ہی میں جو انسان ملیا میٹ ہوتا ہے، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کا ایک عجب الذنب رکھا ہے، جو اس کے اسپائنل کارڈ کی جو آخری جو ٹیل بون ہے، تو وہاں پر ایک ایسا حصہ اللہ نے رکھا ہے جس میں انسان کا پورا ڈاٹا اللہ نے اس کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ تو پھر اسی سے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ہر انسان کو اٹھ کھڑا ہونے کے لیے،
اور اس زمانے کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈاٹا ہے وہ ایسا سیل ہے جو کچھ بھی ہو جائے، کیسا بھی ڈیزاسٹر آ جائے، کیسا بھی زلزلہ آ جائے، کیسا بھی طوفان آ جائے، وہ ختم نہیں ہوتا، وہ جو اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ انسان کو اسی عجب الذنب سے، اسی بلیک ڈاٹ سے، اسی ٹپکے سے اللہ تعالیٰ پھر سے اسی نقطے سے اللہ تعالیٰ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کریں گے، پھر سے اس کو اٹھا دیں گے، چاہے وہ کتنے ہزار برس کیوں نہ بیت چکے ہوں اور کتنے ہزار مردے اس کے اوپر پھر سے دفن کر دیے کیوں نہ گئے ہوں، کسی بھی مسئلے کے اندر وہ چیز جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ پھر سے بندے کو اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیں گے۔ تو پھر یہ مرحلہ ہوگا جب اٹھ کھڑے ہوں گے رب کے حضور، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ انہیں خبر کریں گے، انہیں بتلائیں گے، بما عملوا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا، جو کچھ انہوں نے دنیا کے اندر جو اعمال کیے، ان کے جو اقوال تھے، ان کے جو افکار تھے، ان کے جو اعمال تھے، جو کچھ بھی انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ان کے سامنے لا دیں گے۔ اگر اچھا ہے تو پھر اچھا بدلہ ہوگا، اگر برا عمل رہا تو پھر برا عمل ہوگا، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو ارشاد فرما دیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ فرمایا کہ جو ذرہ برابر بھی، ایک تنکے کے برابر بھی اگر کسی نے خیر کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے، تو وہاں پر وہ دیکھ لے گا، اور اگر تنکے کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی انسان اگر برائی کیا ہے تو اس برائی کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پیش کر دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ نے تو ریکارڈ کر دیا ان کے اعمال کا، لیکن حقیقت ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں، لوگ بھلا دیے، ان کو پتہ کرنے کے بعد انسان یاد نہیں رکھتا، گناہ کے بعد انسان جب گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کون سا گناہ کس وقت کیا ہے، کیا گناہ کیا، کیونکہ زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہماری، تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم نے کیا گناہ کس وقت کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ریکارڈ کر چکا ہے، ریکارڈ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہے، وہ اللہ کے پاس ریکارڈڈ ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ فرشتے اللہ نے متعین کر دیے ہیں ہمارے پاس کہ کرامن کاتبین کے اعتبار سے، یہ بزرگ فرشتے جو ہے یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ ہیں کہ یہ ہمارے اعمال کو ریکارڈ کریں، ہماری نیکیوں کو اور ہمارے گناہوں کو دونوں کو ریکارڈ وہ کرتے جائیں، ہوش سنبھالنے سے لے کر ہمارے آخری سانس تک جو کچھ ہم نے کیا، چاہے وہ اچھائی ہو چاہے وہ برائی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو ریکارڈ کرنے کا حکم دے چکے ہیں۔ تو یہ تو ایک ریکارڈڈ چیز وہاں پر آٹومیٹک سامنے آ جائے گی۔ اقرا کتابک، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جو ریکارڈڈ بک ہے یہ پڑھو، کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ آج جو ہے تم خود کافی ہو کہ تمہارا اپنا حساب تم خود لے سکتے ہو کہ تم نے کتنی برائیاں کی، کتنی نیکیاں کی، کتنے وہ اعمال کیے جو رب کو راضی کرنے والے تھے، کتنے وہ اعمال کیے جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیے، کتنے وہ اعمال ہیں جو ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے دوسروں پر تم نے ظلم کیا، کتنے وہ اعمال ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے مظلوم بنا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم آگے بڑھے، تمہارا ہر عمل ریکارڈڈ ہے اپنی جگہ، اور جب یہ کتاب پیش کی جائے گی تو پھر انسان کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، کیسی بک ہے، کیسا ریکارڈ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس میں نہ کوئی بڑی چیز چھوٹی ہے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوٹی ہے مگر ایک اس کے اندر ریکارڈ یہ وہ موجود ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں۔ تو یہ ریکارڈڈ بک جو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ پیش کر دیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کو ہم وہاں پر جو سامنے لائیں گے، انہیں باخبر کریں گے تم نے یہ کام کیا، اس وقت کیا، اس جگہ کیا، اور جو ہے وہاں پر جس طرح اب ڈیجیٹل ریکارڈر ہمارے پاس موجود ہے جس کے اندر اگر کیمرہ ریکارڈ کرتا ہے تو وہاں پر صرف جو ہے آور نہیں بتاتا، صرف منٹس نہیں بتاتا، بلکہ سیکنڈز بھی بتاتا، فریکشنز آف سیکنڈ بھی بتاتا۔ یہ انسان کا بنایا ہوا کیمرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے جو ریکارڈ جو رکھا ہے
وہ اس سے بھی کہیں زیادہ آگے کی چیز ہوگی جو ہم جو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا کوئی عمل جو اللہ تعالیٰ کے نظر سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور اس کے جو متعین کردہ جو فرشتے ہیں وہ فرشتے بھی جو ہے گواہی دیں گے، وہ فرشتے بھی جو ہے وہاں پر حاضر ہوں گے ہمارے اس بک کے ساتھ میں، جس کا انکار کوئی انسان کر نہیں سکتا۔ لیکن وہاں پر بھی کچھ جھیٹ لوگ ہوں گے، وہاں پر بھی جو ہے کوئی نڈر لوگ ہوں گے، وہاں پر بھی کوئی مفسد لوگ ہوں گے، تو وہ لوگ کہیں گے یا اللہ یہ تو جو ہے ریکارڈ جو جھوٹا ہے، یہ تو اس طرح میں تو کیا ہی نہیں، یہ جو میرے خلاف جو ہے یہ جو ہے وہ جھوٹی گواہی ہے۔ تو وہاں پر بھی جھوٹ بول کر بچنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کی زبانوں کو اللہ تعالیٰ گم کر دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے زبانوں پر مہر لگا دیں گے۔ اور اس کے بعد بولنے والے، گواہی دینے والے کون ہوں گے؟ ہمارے خود کے اعضاء ہوں گے۔ تکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج پھر جو ہے گواہی دینے والے کون ہیں؟ وہ ہمارے ہاتھ ہوں گے، ہمارے پیر ہوں گے۔ اور سورہ حمیم سجدہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی چمڑیاں بولیں گی، ان کے اسکن بولیں گے، ہمارے اسکن جو ہے یہ گواہی دیں گے، کیونکہ یہ تو ہمارے ساتھ، ہم جہاں بھی جائیں، جو کام بھی کریں، جو بات بھی بولیں، جو عمل بھی کریں، چاہے دن کی بات ہو، رات کی بات ہو، تنہائی کی بات ہو، سب کے ساتھ والی بات ہو، یہ چمڑی تو ہمارے ساتھ میں ہے، یہ اسکن تو ہمارے ساتھ میں ہے، تو اس کی گواہی سب سے زیادہ معتبر ہوگی۔ تو یہ اسکن جو ہے ہمارے جسم کا، یہ جو چمڑی ہے، یہ جو اسکن ہے، وہ تو ہر چیز کو بتائے، کیونکہ وہ ہماری چیز ہے، ہمارے ساتھ مستقل رہنے والی چیز۔ تو یہ تو جو قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، تو اس وقت جو ہے یہ لوگ بول اٹھیں گے کہ بھئی تم تو جو میری چمڑی ہو، تم تو میرے جسم کا حصہ ہو، ہمارے خلاف تم گواہی دے رہے، لما شہدتم علینا، اور تم جو ہے کیسے جو ہے تم گواہی دینے، دنیا میں تو جو بے ضرر تھے، دنیا میں تو تمہارا کوئی جو ہے کوئی رول نہیں تھا، دنیا میں تو ہم جو ہے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم ہمارے خلاف بول پڑو گے۔ تو جو یہ چمڑیاں کہیں گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ کہے گی یہ چمڑیاں کہ آج جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بولنے کے لیے رکھ دیا ہے، تو ہم بھی بول پڑے، اللہ نے ہم کو بھی بولنے کی طاقت دی۔ تو اب یہ اتنی گواہیاں ہو جائیں گی جو ریکارڈڈ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو پیش کریں گے، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ گواہوں کو پیش کریں گے، انسان انکار ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرماتے احصاہ اللہ ونسوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ریکارڈ کر رکھا ہے، ونسوہ، اور لوگ بھول گئے۔ اب بھولنے کے بعد وہاں پر جھٹلانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی شکل میں بھی گواہوں کو حاضر کر دیں گے، اور ہمارے ہاتھ پیروں کو بھی اللہ تعالیٰ گواہوں کو حاضر کر دیں گے، ہماری چمڑیوں کو بھی اللہ تعالیٰ گواہوں کے لیے حاضر کر دیں گے۔ پھر انسان بچ نہیں پائے گا، وہاں پر تو جو ہے ہر اعتبار سے پھنس جائے گا۔ تو اللہ آگے فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ شہید جو ہے، شہیدہ یشہدو کا مطلب گواہی دینا، حاضر ہونا، تو اللہ تعالیٰ گواہ کے اعتبار سے ہر ایک پر جو اللہ تعالیٰ گواہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نظر سے کوئی بچا ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی باہر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے چھپ کر، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی انسان نکل کر، یا اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے کوئی، اس کے نظر سے کوئی انسان ہٹ کر کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب پر جو ہے اپنی نگہبانی رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر سب پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی سب کو محیط ہے، اس کے علم سے کوئی باہر نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا گواہ تو اللہ ہی بنے گا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کوئی انسان کب کیا، کیا کیا، کہاں کیا، کیسے کیا، کس حال میں کیا، کتنی مقدار میں کیا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے جاننے والے ہیں۔ سب سے بڑے بڑے جو شہید ہیں وہ سب سے بڑے گواہ ہیں، سب سے بڑے جو ہے وہ جو ہے جو ان کے نگہبانی میں، یا کہ ان کے نظر کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے وہ چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہوئی ہے، تو سب سے بڑا گواہ اللہ ہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ہر طرف سے جب باؤنڈیڈ کر دیا گواہوں کے اعتبار سے، تو وہ انسان وہاں پر کسی بھی اعتبار سے بچ نہیں پائے گا، اپنے اعمال کی سزا اس کو اس کو بھگتنی پڑے گی۔ اور رہے وہ بندے جو اللہ سے ڈر کر، ایمان والے بن کر
اللہ کے رضامندی کے اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو کرنے والے بن جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی اس پر اللہ تعالیٰ اس اپنے انعامات کو نازل کریں گے۔ انعامات کی بارشیں وہاں پر ایسی ہوں گی کہ دنیا کے اندر وہ سوچ بھی نہیں سکتا، تو ویسے انعامات اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو جنتوں کے اندر ابدی نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو ایسی نعمتیں اللہ عطا فرمائیں گے جو انسان اس دنیا میں رہ کر اس کا خواب و خیال کے اندر بھی اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ ابد الآباد اس کو اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو ان نعمتوں کے اعتبار سے اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ان نعمتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے ہمیشہ کے لیے، اور جو اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے جو جہنم میں جائیں گے تو ان کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہوگا، ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ اور شرک اور کفر کی وجہ سے کوئی بندہ اگر جہنم میں چلا گیا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا، تو پھر وہاں سے چھٹکارا اس کے لیے نہیں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جو شرک کرتے ہوئے جو انسان جو مر گیا اور اسی شرک پر جو ہے وہ دفن کر دیا گیا، اس کو موت آ گئی اسی شرک سے بغیر توبے کے، تو پھر وہ یہ انسان وہ بدنصیب انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ جہنم رسید کرتے ہیں اور جنت اس پر اللہ نے حرام ٹھہرا دی۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو اس انسان کو وہاں سے اس جہنم سے نکلنا یہ اس کے لیے پاسبل ہوگا ہی نہیں، وہ ہمیشہ وہاں پر انواع اقسام کے عذاب وہ چکتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہمیشہ گرفتار رہے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ تعالیٰ کے اپنے علم کے اعتبار سے حاضر و ناظر ہونا اور اللہ تعالیٰ کے باخبر ہونا، یہ جو ہے تصور ہمارا اتنا زیادہ ہو کہ ایمان کے آخری حد تک مضبوطی کے ساتھ ہم جو ہے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، اور اس ایمان کے اعتبار سے جتنے ہم مضبوط ہوں گے کہ ہم اللہ کی نظر کے سامنے ہیں، اللہ کی نظر سے کوئی ہمارا عمل چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ کے علم سے ہمارا کوئی کام باہر نہیں ہے، اور جو ہے میں جو بھی کروں، چاہے رات کے اندھیرے میں کروں یا دن کے اجالے میں کروں، تنہائی میں کروں یا سب کے سامنے کروں، دن میں کروں یا رات میں کروں، میں اللہ تعالیٰ کی نظر کے سامنے ہوں، اس کے علم سے باہر نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے میرے معاملات کا۔ پھر وہ دن بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یبعثہم اللہ جمیعا، سب کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، اپنے سامنے حاضر کریں گے، اور وہاں پر جو یہ ریکارڈڈ بکس ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، ریکارڈڈ فائلز جو ڈیجیٹل سے زیادہ بھی آگے کی فائلز ہوں گی، اور ہر انسان خود ہی جو دیکھ لے گا، جس کو پڑھنا نہیں آئے گا اس کے سامنے اللہ تعالیٰ وہ منظر لے کر پیش کریں گے، جس طرح آج ہمارے پاس انسٹاگرام کی ادھر ادھر کی ریلز پیش کی جاتی ہیں، اس طرح اس سے بھی بہتر انداز سے ہمارے اعمال کے ریلز ہمارے سامنے چلنے لگیں گی، تو کوئی انسان جو انکار کر ہی نہیں سکتا۔ جو اس نے بھول گیا وہ نسوہ، اللہ نے فرمایا کہ وہ نسوہ، انسان تو بھول گیا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ جب ریکارڈڈ جو فائل سے پیش کریں گے تو پھر ہر چیز، ہر منظر یا اس کے سامنے ہوگا، اس کے سامنے خود جو ہے وہ منظر ہوگا کہ اس نے کس وقت میں کیا کام کیا، کہاں کیا، کیسے کیا، اور جو ہے وہ معاملہ کیسے رہا، کس دن رہا، کس منٹ میں رہا، کس جو ہے سیکنڈ میں رہا، ہر چیز جو ہے وہ فائل کے اندر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ وہاں پر کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، یا اندھا یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دیکھنا نہیں آتا۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ وہاں پر انتظام ایسے انداز سے کریں گے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس دن سے ہمیں ڈرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت ہمیں قبول بھی کرنا ہے، اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اللہ کی رضامندی والے کام ہمیں کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اگر اس طرح کا ایمان ہمارا بن جائے، اس طرح کا عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہم کرنے والے بن گئے، تو پھر اللہ کی جنتی بھی ہمارے لیے منتظر ہے۔ انشاءاللہ ہم جو ہے اللہ کی جنتوں میں داخل ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی وہ ابدی نعمتیں جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال بشر، کہ اس کی جنتوں کے اندر وہ نعمتیں ہیں جس کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور کسی کان نے ان کی حقیقت کو نہیں سنا، اور کسی کے دل کے اندر بھی تصور نہیں گزرا کہ وہ نعمتیں کیسی ہوں گی۔ وہ نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں جنت کے اندر،
ہم سب کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو نعمتوں کے حقدار بنائے اور ہم سب کو اللہ جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ اس قرآن کریم کی جو آیات سمجھنے کے لیے ہم نے وقت نکالا، اللہ سے قبول فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے، ہمارے سننے کو اللہ قبول فرمائے، اور جو ہے اس میں جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس پر عمل کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے تاکہ قرآن فہمی ہماری بڑھ جائے اور قرآن کو ہم سمجھنے والے بن جائیں، تاکہ اس سمجھ کے مطابق ہمیں عمل کرنا بھی آسان ہو جائے۔ اس طرح کی مجلس میں فائدہ اٹھانے والے وہ نیک بندے، وہ خاص بندے، اللہ تعالیٰ ان بندوں میں ہم سب کو بھی شمار فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔ کوئی سوالات اگر ہیں تو پیش کریں، انشاءاللہ اگر آیات سے متعلق سوالات ہیں تو بہتر ہوگا۔ جی اگر کسی کو سوال ہو تو اپنے ہینڈ کو ریز کریں، انشاءاللہ ان کو جواب دیا جائے گا۔ آن کرو۔ جو کفارہ کی دعائیں پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔